بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی گھر میں بہت سے مہمان ہیں اور آج بھی شادی کے بعد کی دعوت ہے۔ ایسے کپڑے پہن کر جانا مناسب نہیں لگے گا۔ لمبے اور باوقار کپڑے پہن لو تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ عائشہ غصے سے اسے دیکھتی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سخت ناراض ہے۔ آخرکار وہ کچھ کہے بغیر دوبارہ واش روم میں جاتی ہے اور کپڑے تبدیل کر لیتی ہے۔ جب واپس آتی ہے تو اس نے مناسب لباس پہن رکھا ہوتا ہے، مگر اس کے چہرے پر ناراضگی اب بھی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دونوں ناشتے کی میز پر آ جاتے ہیں۔ حمزہ کے والدہ نے گرم گرم پراٹھے اور چاول بنایا ہوتا ہے۔ حمزہ آرام سے ناشتہ کرنے لگتا ہے۔ عائشہ پلیٹ کو دیکھ کر منہ بناتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے، یہ بھی کوئی ناشتہ ہے؟ میں تو بریڈ ٹوسٹ اور جوس پیتی تھی۔ وہ بمشکل چند نوالے کھاتی ہے اور فوراً اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ کچھ دیر بعد حمزہ بھی کمرے میں آتا ہے۔ وہ نرمی سے کہتا ہے، تم باہر سب کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، اس طرح کمرے میں بند رہنے سے تمہارا ہی دل خراب ہوگا۔ عائشہ نے سرد لہجے میں جواب دیتی ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حمزہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حمزہ کی والدہ کمرے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ عائشہ کی آواز سن لیتی ہیں۔ عائشہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہے، میں باہر نہیں آ رہی، وہاں جا کر کون سی گپ شپ سننی ہے؟ فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے میں یہیں رہوں۔ حمزہ کی والدہ دروازے پر ہی رک جاتی ہیں۔ انہوں نے عائشہ کی ساری بات سن لی ہوتی ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہتی ہیں، پھر آہستہ سے دروازہ کھٹکھاتی ہیں اور اندر آ جاتی ہیں۔ اگلا منظر دکھایا جاتا ہے، صبح جب میرال کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کمرہ خالی ہے۔ حیرانی سے ادھر ادھر نظر اڑاتی ہے مگر حازم کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ چند لمحے کمرے کو غور سے دیکھتی ہے، پھر جلدی سے اٹھ کر واش روم میں چلی جاتی ہے اور دروازہ اندر سے بند کر لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد حازم کمرے میں واپس آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بیڈ خالی ہے۔ اس کی نظر فوراً واش روم کے بند دروازے پر پڑتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرال جاگ چکی ہے۔ حازم کی جاگنگ کی وجہ سے پوری باڈی پسینے سے شرابور ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرال باہر نکلے، مگر کافی دیر گزر جاتی ہے۔ آخرکار وہ دروازے کے قریب جا کر کہتا ہے، جلدی آجاؤ، مجھے بھی چینج کرنا ہے۔ اندر سے میرال کی ہلکی سی آواز آتی ہے، جی آ رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ کپڑے بدل کر باہر آتی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر حازم پر پڑتی ہے وہ فوراً نظر جھکا لیتی ہے۔ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ کر اپنے بال سنوارنے لگتی ہے۔ حازم اسے ایک نظر دیکھتا ہے مگر کچھ کہے بغیر وہ خود واش روم میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ کپڑے بدل کر واپس آتا ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے۔ میرال نیچے جا چکی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر حازم کو ہلکا سا غصہ آتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے، کم سے کم مجھے بتا کر تو جاتی، میرے ساتھ ہی نیچے آ جاتی۔ وہ بات بناتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بعد میں اس سے اس کی بات کا ضرور پوچھے گا۔ جب وہ نیچے آتا ہے تو دیکھتا ہے میرال ہما کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے۔ دونوں اتنی بے تکلفی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے برسوں کی سہیلیاں ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر حازم کے دل میں عجیب سی چبھن ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، میرے ساتھ تو ایک لفظ بھی نہیں بولتی اور ہما کے ساتھ اتنی آرام سے باتیں کر رہی ہے۔ اسی دوران میرال کی نظر حازم پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً خاموش ہو جاتی ہے اور گھبرا کر نظریں جھکا لیتی ہے۔ ہما یہ سب محسوس کر لیتی ہے۔ وہ ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، پھر میرال کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتی ہے تاکہ اس کی گھبراہٹ کم ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد سب ناشتے کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ناشتے کے دوران بھی حازم بار بار چپکے سے میرال کو دیکھتا رہتا ہے۔ میرال شرم اور گھبراہٹ کی وجہ سے سر جھکائے بیٹھی ہوتی ہے۔ ہما یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ وہ آہستہ سے میز کے نیچے اپنے پاؤں سے حازم کے پاؤں پر ہلکی سی ٹھوکر مارتی ہے اور دھیمی آواز میں کہتی ہے، شرم کرو، وہ سامنے بیٹھی ہے۔ حازم فوراً نظریں ہٹا لیتا ہے اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگتا ہے۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں نکل رہا ہوں۔ ہما سر ہلا کر کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ حازم گاڑی کی طرف بڑھتا ہے تو ہما پیچھے سے آواز دیتی ہے، بھائی میرا ڈریس بھی لیتے آئیے گا، شاید تیار ہو گیا ہو۔ حازم مڑ کر کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیتا آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف منظر حمزہ کے گھر کا دکھایا جاتا ہے۔ عائشہ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ حمزہ تیار ہو کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں آفس جا رہا ہوں، دوپہر کے بریک میں گھر آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے جبکہ عائشہ خاموشی سے چچاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے۔ حمزہ کے آفس جانے کے بعد عائشہ بستر پر بیٹھے بیٹھے اپنا فون دیکھنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہارون کا میسج آیا، ہارون، تم نے شادی کر لی، میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟
عائشہ کے ہاتھ کام کا، اس نے فوراً جواب دیا، عائشہ میں نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی، بھائی نے زبردستی نکاح کروا دیا۔ کچھ دیر تک جواب نہ آیا، پھر ہارون کا میسج آیا، ہارون اگر واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو آ کر مجھ سے ملو۔ عائشہ نے پریشانی سے لکھا، عائشہ ابھی نہیں آ سکتی، ابھی سب کی نظریں مجھ پر ہیں، کچھ دن بعد کوشش کروں گی۔ ہارون نے غصے والا ایموجی بھیجا اور فون بند کر دیا۔ دوسری طرف وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اگر عائشہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو اتنا پیسہ بھی ختم ہو جائے گا، نہیں کسی نہ کسی طرح اسے واپس اپنے قابو میں لانا ہوگا۔ عائشہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی، اسی لیے وہ اسے منانے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ ہارون صرف اپنا مطلب دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کے دل میں ایک ہی خیال تھا، بس کچھ دن یہاں گزار لوں پھر ہارون کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر دوبارہ پکڑی گئی تو اس بار حازم اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھیں لگ گئیں۔ شام ہوتے ہی دونوں خاندان ولیمے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ولیمہ ایک خوبصورت ہال میں رکھا گیا تھا۔ حمزہ کے والدین نے اپنی حیثیت کے مطابق ہر ممکن انتظام کیا تھا۔ انہوں نے دل سے کوشش کی تھی کہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، مگر عائشہ نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا جو حمزہ کی والدہ نے بڑی محنت سے اس کے لیے تیار کروایا تھا۔ اس نے اپنے پسند کا مہنگا آن لائن ڈریس پہن لیا۔ یہ بات حمزہ کو بہت بری لگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے کتنی محبت سے وہ لباس منتخب کیا تھا۔ دوسری طرف میرال سادہ سی مگر نہایت خوبصورت لباس میں موجود تھی۔ اس کی معصومیت اور سادگی اس کی خوبصورتی کو اور بھی نمایاں کر رہی تھی۔ دونوں دلہنیں خوبصورت لگ رہی تھیں، مگر بہت سے لوگوں کی نظریں بار بار میرال کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ یہ دیکھ کر عائشہ کے دل میں حسد پیدا ہونے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے سب میرال کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دونوں کو برابر عزت دی جا رہی تھی۔ اسی دوران ہما عائشہ کے پاس آئی۔ مبارک ہو عائشہ، عائشہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو تم بہت خوش ہو گئی، میں چلی گئی اور اب تم اکیلی اس محل میں راج کرو گی۔ ہما چند لمحے خاموش رہی۔ اسے اپنی بہن کی سوچ پر افسوس ہوا۔ اب پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال مضبوط ہونے لگا کہ شاید سارا قصور حمزہ کا نہیں بلکہ عائشہ کا خود بھی اس معاملے میں شامل تھی۔ حمزہ اسے ایک شریف اور ذمہ دار انسان محسوس ہوتا تھا۔ ولیمے کی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ واپسی پر حازم خود گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ میرال خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ گھر کے قریب پہنچ کر حازم نے پرسکون مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، اب ہماری شادی ہو چکی ہے، اسی لیے کچھ اصول ہوں گے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میرال گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حازم نے کہا، پہلا اصول، صبح ناشتے پر ہم دونوں ساتھ جائیں گے، میرے بغیر نیچے مت جانا۔ دوسرا، اگر کبھی بھی گھر سے باہر جانا ہو تو پہلے مجھے یا ہما کو ضرور بتانا۔ اور تیسرا، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے چھپانا نہیں، ہر بات صاف صاف بتانی ہے۔ میرال نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حازم نے مزید سخت لہجہ اختیار نہیں کیا۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی ایک سنسان مگر محفوظ جگہ پر روک دی۔ میرال گھبرا گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ حازم نے مختصر سا جواب دیا۔ ہاں، 2 منٹ۔ اس نے فون پر آرڈر کیا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈیلیوری رائڈر آیا اور ایک خوبصورت کیک دے کر چلا گیا۔ حازم نے ڈبہ میرال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا ویڈنگ گفٹ ہے۔ میرال نے حیرانی سے ڈبہ کھول کر اس میں کھولا۔ اس نے زندگی میں شاید پہلی بار اتنا خوبصورت اور مزیدار کیک دیکھا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھایا تو اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ حازم نے پہلی بار اسے اس طرح مسکراتے دیکھا تھا۔ گاڑی میں چند لمحوں کے لیے خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں پہلے کی نسبت ایک عجیب سا سکون شامل ہو چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ چند مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ حازم اور میرال کے درمیان پہلے جو اجنبیت تھی وہ اب آہستہ آہستہ اعتماد میں بدل رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ میرال کی سادگی اور خلوص نے حازم کے سخت مزاج دل میں بھی ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا، جبکہ میرال بھی اب اس کے رویے میں آنے والی مثبت تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک شام حازم نے گھر میں اعلان کیا، اگلے ہفتے میں اور میرال چند دنوں کے لیے یورپ جا رہے ہیں۔ یہ تجویز دراصل ہما نے ہی کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں تاکہ ان کے درمیان موجود جھجک مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ چند لمحوں کے لیے حازم خاموش رہا۔ گھر والے اکیلے رہ جائیں گے؟ ہما مسکرا کر بولی، ہم سب ہیں نا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ چند دن بعد دونوں یورپ روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی ضد کی کہ وہ اور حمزہ ہنی مون پر جائیں، مگر حمزہ نے نرمی سے انکار کر دیا۔ فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں عائشہ۔ وہ واقعی ذہنی اور مالی دباؤ میں تھا۔ والد کی بگڑتی ہوئی صحت، گھر کے
اخراجات اور مسلسل ذمہ داریوں نے اسے اندر سے تھکا دیا تھا۔ ادھر یورپ میں حازم اور میرال نے کئی خوبصورت جگہیں دیکھی۔ سفر کے دوران میرال کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ حازم فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ایک خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر سن کر میرال چند لمحے خاموش رہ گئی۔ خاموشی بھی تھی، حیرت بھی، اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ دن تک وہ یہ بات حازم کو نہیں بتائے گی۔ پہلے وہ خود اس حقیقت کو قبول کرنا چاہتی تھی۔ حازم نے محسوس کیا میرال پہلے جیسی نہیں رہی۔ سب ٹھیک ہے، تم کچھ چھپا رہی ہو، میرال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، بس طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں۔ حازم نے مزید سوال نہیں کیا، وہ اب اس پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ چند دن بعد دونوں واپس پاکستان آ گئے۔ واپسی کے بعد حازم دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا، جبکہ دوسری طرف حمزہ کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، عائشہ خاموشی سے اٹھی۔ اس نے اپنے سونے کی بالیاں اٹھائیں اور دبے قدموں اس کے کمرے میں جا کر ایک دراز میں رکھ دی۔ اتفاق سے حمزہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ اگلی صبح اچانک عائشہ کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی، میرے کانوں کی بالیاں غائب ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھا احد کے کمرے میں گئی اور دراز کھولتے ہی بالیاں نکال لیں۔ دیکھا، میں کہہ رہی تھی نا، میری بالیاں اس نے چرائی ہیں۔ گھر کا ماحول ایک لمحے میں کشیدہ ہو گیا۔ حمزہ سب سمجھ چکا تھا، لیکن وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عائشہ غصے سے بول اٹھی، حمزہ، اسے ابھی کے ابھی گھر سے نکال دیں، اس نے ہمارے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ حمزہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر وہ آہستہ احد کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر لہجے میں ایسی سختی تھی جو پہلے کبھی کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے کہا، میں نے تمہیں خود یہ سب کرتے دیکھا ہے، تم جاؤ گی یہاں سے۔ صبح کا وقت تھا۔ حازم، میرال، حمد ناشتہ کرنے کے لیے میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ماحول ابھی معمول کے مطابق تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ عائشہ غصے میں اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ شدید غصے میں ہے۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، آپ لوگ اسے فوراً اس گھر سے نکالیں، اس کے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں اس کی بہن کو یہاں کیسے رہنے دوں؟ میز پر بیٹھے سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ میرال نے گھبرا کر عائشہ کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ حازم نے چند لمحے عائشہ کو دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ حازم نے سیدھا عائشہ کی طرف دیکھا۔ میرال کہیں نہیں جائے گی، یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی اب اس کا بھی ہے، وہ میری بیوی ہے، اور آئندہ اس کے بارے میں غیر ثبوت کے ایک لفظ بھی کہا گیا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عائشہ حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ شاید پہلی بار حازم نے اس کی ہر بات ماننے کی بجائے اسے روک دیا تھا۔ حازم نے نرمی سے میرال کا ہاتھ تھاما، چلو۔ میرال خاموشی سے اس کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ نیچے ہما خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پانی کا گلاس عائشہ کے سامنے رکھا اور دھیرے سے بولی، غصے سے نہیں، سکون سے سوچو، شاید اب بھی وقت ہے اپنی غلطیوں کو سمجھنے کا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ کئی دن گزر چکے تھے۔ حمزہ اب ذہنی طور پر پوری طرح تھک چکا تھا۔ ہر روز نئی بات، نیا الزام اور نئی بے عزتی اس کی برداشت ختم کر رہی تھی۔ ایک رات اس نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیا، اب یہ رشتہ مزید نہیں چل سکتا۔ اگلی صبح وہ سیدھا حازم کے آفس پہنچا۔ حازم اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ حازم کو دیکھتے ہی اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو حمزہ؟ ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آواز بتا رہی تھی وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حمزہ بولا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ حازم نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کہو۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حازم چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ شادی کے بعد وہ اپنی بہن کو پہلے سے بہتر سمجھنے لگا تھا، اور اسے مسئلہ صرف حمزہ نہیں تھا، کیونکہ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں مزید سے برداشت نہیں کر سکتا، روز روز کی لڑائیاں اور الزام میں ٹوٹ چکا ہوں۔ حازم نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے بولا، تم جانتے ہو عائشہ حاملہ ہے؟ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خوشی بھی ہے لیکن ڈر بھی ہے، اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو شاید میرا بچہ بھی مجھ سے دور ہو جائے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آخرکار حازم بولا، میں فی الحال عائشہ کو یہی رہنے دو، کچھ وقت گزرنے دو، حالات شاید بہتر ہو جائے، پھر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ حمزہ نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ جی جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ وہ خاموشی سے آفس سے نکل گیا۔
चंद दिन और गुजर गए। आयशा का रवैया बदसूर वैसा ही था। एक दिन मिराल किचन में जूस बना रही थी कि आयशा तंज़िया लहजे में बोली, जब देखो कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, जिसे पूरे घर की जिम्मेदारी तुम ही पर हो। इतने में हाजिम अंदर आया। इसने आखिरी जुमला सुन लिया था। वो पहली बार सख्त लहजे में बोला, आइंदा मेरी बीवी से इस अंदाज में बात मत करना। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आयशा खामोश हो गई, मगर इसके चेहरे पर नाराज़गी साफ नजर आ रही थी। एक दोपहर हाजिम कमरे में आया तो इसने देखा कि मिराल दवाई खा रही है। वो चौंक गया। कौन सी दवा है? मिराल ने हिचकिचाते हुए पैकेट इसके हाथ दे दिया। हाजिम ने दवाई देखी, फिर फ़ौरन इसकी तरफ देखा। ये कब से? मिराल ने नज़रें झुका ली। 2 हफ्ते पहले डॉक्टर ने बताया था, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाजिम के लहजे में नाराज़गी थी, मगर इसके पीछे फ़िक्र ज़्यादा थी। मिराल आहिस्ता से बोली, मैं खुद भी इस खबर के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कुछ दिन सोचना चाहती थी। हाजिम खामोश हो गया। वो खुश भी था कि इसकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी, मगर इसे इस बात का दुख भी था कि मिराल ने इतनी बड़ी बात इससे छुपाई। इसी शाम वो देर तक घर वापस नहीं आया। मिराल बार बार घड़ी देखती रही। रात गहरी होती गई। आखिरकार वो बाहर लान में जाकर बैठ गई। सर्द हवा चल रही थी, मगर इसे एहसास ही ना था कि रात तकरीबन 2 बजे गेट खुला। हाजिम गाड़ी से उतरा और इसकी नज़र फ़ौरन मिराल पर पड़ी, जो सर्दी में खामोश बेटी सी का इंतज़ार कर रही थी। वो तेज़ कदमों से इसके पास आया। तुम यहाँ क्यों बैठी हो इतनी सर्दी में? मिराल ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। हाजिम के चेहरे की सख्ती एक लम्हे में नरम पड़ गई। इसने फ़ौरन अपना कोट उतार कर इसके कंधों पर रख दिया। अगर तबीयत ख़राब हो जाती तो? वो आहिस्ते से इसका हाथ थाम कर इसे अंदर ले आया। ये सारा मंजर ऊपर अपने कमरे की खिड़की से आयशा खामोशी से देख रही थी। वो चंद लम्हों तक दोनों को देखती रही। पहली बार इसके दिल में ये ख्याल आया कि शायद मिराल वाकई खुशकिस्मत है, क्योंकि कोई इसकी फ़िक्र करता है, इसका इंतज़ार करता है और इसकी हिफाजत को अपनी ज़िम्मेदारी समझता है। यह एहसास इसके दिल में एक अजीब सी खलिश छोड़ गया, मगर इसने फ़ौरन अपने ख़यालात को झटक दिया और खामोशी से पर्दा गिरा दिया। दिन गुजरते गए, लेकिन आयशा की आदतें नहीं बदलीं। वो अब भी मौका मिलते ही चुपके से हारून से मिलने जाती थी। कभी किसी कैफ़े में, कभी किसी सुनसान जगह पर, तो कभी ये बहाना बना देती कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने जा रही है। घर वालों को इसकी इन मुलाकातों की कोई खबर नहीं थी। दूसरी तरफ हारून भी अब पहले से ज़्यादा बेचैन रहने लगा था। शुरू में वो सिर्फ आयशा के लाए हुए महंगे तोहफ़ों, घड़ियों, मोबाइल फ़ोन्स और ब्रांडेड चीज़ों का आदी हो चुका था। इसे आयशा से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसके साथ था। एक दिन इसकी कानों तक एक ऐसी खबर पहुंची जिसने इसकी सोच ही बदल दी। इसे मालूम हुआ कि कंपनी के 50% शेयर्स हाजिम के नाम हैं, जबकि बाकी 25% उमा और 25% आयशा के नाम पर हैं। ये सुनते ही इसकी आंखों में लालच उतर आया। अगर आयशा के शेयर्स मेरे हाथ आ गए तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब इसका मकसद सिर्फ तोहफे हासिल करना नहीं रहा था, बल्कि वो हर कीमत पर आयशा को अपने काबू में कर रखना चाहता था। इसी दिन के बाद इसका रवैया भी बदल गया। मुसलसल आयशा पर दबाव डालने लगा। तुम कब तक वहाँ रहोगी? आखिर कब तक मुझे इंतज़ार करवाओगी? तुमने वादा किया था कि सब पहले जैसा हो जाएगा। मुझे तुमसे मिलना है। पहले की तरह आयशा हर बार इसे समझाने की कोशिश करती, मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी हालात ठीक नहीं हैं। अगर किसी को शक हो गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मगर हारून की अब किसी बात पर राज़ी नहीं होता था। वो हर रोज़ इसे कॉल करता, पैगामात भेजता और इस पर मज़ीद दबाव डालता रहता। आयशा ने भी ज़िंदगी अंदर घटने लगी। एक तरफ वो अपने घर वालों से छुप कर ये सब कर रही थी, दूसरी तरफ हारून का बढ़ता हुआ दबाव इसे मज़ीद परेशान कर रहा था। मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि हारून की बेचैनी की असल वजह मोहब्बत नहीं, बल्कि वो 25% शेयर्स थे जिन पर अब इसकी नज़रें जम चुकी थी। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। आयशा के जहन में अब सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि वो किसी न किसी तरह इस रिश्ते से आज़ाद हो जाए। मगर इस दौरान इसने एक और हिसाब लगाना शुरू कर दिया था। वो जानती थी कि अगर वो जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाती जिससे इसकी औलाद न रहती या वो ये घर छोड़कर भाग जाती, तो मुमकिन था कि इसके हिस्से के शेयर्स भी इसके साथ से निकल जाते। इसीलिए इसने एक नया मंसूबा बनाया। इसने हारून से कहा, मैं अभी कोई जल्दी नहीं करूँगी, पहले बच्चा हो जाए, फिर मुनासिब वक्त पर अपने शेयर्स अपने नाम महफूज करवा लूँगी। इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हारून चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने सर हिला दिया। इसे इस मंसूबे पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि अब इसकी नज़रें सिर्फ आयशा के शेयर्स पर थीं।
یہی اس کا اصل مقصد بن چکا تھا۔ ادھر حمزہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ عائشہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں۔ ایک دن وہ چھوٹے چھوٹے تحفے لے کر اس سے ملنے گیا۔ ان تحفوں میں کچھ ننھے ننھے کپڑے اور آنے والے بچوں کے لیے چند ضروری چیزیں بھی تھیں۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے وہ تھیلا اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ہمارے بچے کے لیے۔ عائشہ نے ایک نظر ان چیزوں پر ڈالی، پھر بیزاری سے تھیلا واپس اس کی طرف کر دیا۔ یہ سب چیزیں میرے بچے کے لیے، میں کبھی بھی اتنی سستی چیزیں استعمال نہیں کروں گی۔ حمزہ کے چہرے کی مسکراہٹ لمحوں میں ماند پڑ گئی۔ اس نے خاموشی سے تھیلا واپس اٹھایا۔ اسی وقت سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی میرال نے یہ سب دیکھ لیا۔ اس کا دل اپنے بھائی کے لیے بھر آیا۔ وہ آہستہ سے حمزہ کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، بھائی ہمت نہ ہاریں، اللہ سے دعا کریں، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بچہ آ جائے گا تو شاید اس کے دل میں بھی نرمی آ جائے۔ حمزہ نے زبردستی ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ انشاءاللہ، یہ کہہ کر وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ چند ہفتے اور گزر گئے۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جب عائشہ کو اچانک شدید درد محسوس ہوا۔ فوراً اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے اور مسکراتے ہوئے اطلاع دی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سب کے چہروں پر خوشی آ گئی، مگر اس دوران ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ مریضہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، ہمیں مزید علاج کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی گھر والوں کی خوشی ایک لمحے فکر میں بدل گئی۔ حازم نے فوراً حمزہ کو فون کیا۔ فون کاٹتے اس نے مختصر الفاظ میں کہا، حمزہ فوراً ہسپتال پہنچو۔ چند ہی دیر میں حمزہ ہسپتال پہنچ گیا۔ اس کے والدین بھی جلدی وہاں آ گئے۔ سب کی نظریں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور ہر شخص دل میں عائشہ کی صحتیابی کی دعا کر رہا تھا۔ اللہ کے فضل سے عائشہ نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا، جو کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی، اس لیے رات ڈاکٹر نے اس کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ سب لوگ خاموش تھے۔ عائشہ نے خود کہا کہ وہ عازم کے گھر جائے گی۔ یہ سن کر حمزہ اور اس کے والدین بھی خوش ہو گئے۔ انہیں لگا کہ شاید حالات واقعی بدلنے لگے ہیں اور پچھلی تمام تلخیاں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ حازم اور ہما کو عائشہ کے اس اچانک بدلتے رویے پر تھوڑا سا تعجب ضرور ہوا، مگر انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ رات تک سب لوگ گھر واپس آ گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حازم آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میرال بستر سے ٹیک لگائے خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے کتاب بند کی اور مسکراتے ہوئے پوچھا، عائشہ کیسی ہے اور بیٹی کیسی ہے؟ حازم نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ اسے یاد آیا کہ ہسپتال میں عائشہ مسلسل آہت اپنے والدین، حتیٰ کہ حمزہ تک کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہی تھی اور بیٹی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی، جبکہ میرال ہر لمحہ انہی کی سب کی فکر کر رہی تھی۔ میرال نے حیرت سے پوچھا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حازم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، تم کل صبح خود ہی ان دونوں سے مل لینا۔ پھر اسے نرمی سے کہا، اچھا اب شاباش، بہت رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ میرال نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ حازم اپنا کوٹ اتار کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ فریش ہو سکے، جبکہ میرال دوبارہ کتاب بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ نے ایک بار اپنی نامولود بیٹی کی طرف دیکھا۔ ننھی سی بچی سکون سے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ حیرت انگیز طور پر اپنے باپ حمزہ سے بہت ملتا جلتا تھا۔ عائشہ نے چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، مگر اس کے دل میں ممتا سے زیادہ اپنے بنائے ہوئے منصوبے کی فکر تھی۔ وہ اس قدر اپنی ضد اور اپنے فیصلے میں کھو چکی تھی کہ اسے کسی اور چیز کا احساس ہی نہیں رہا۔ اس نے جلدی سے جلدی اپنا سامان سمیٹا۔ اس دوران اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ جلدی بازی میں وہ شیٹس کی اہم فائل کمرے میں ہی چھوڑ آئی ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور گھر کے پچھلے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سڑک کی دوسری طرف ہارون پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ نے اسے دیکھا تو تیز قدموں سے سڑک پار کرنے لگی۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی اچانک سامنے آ گئی۔ ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش کی، مگر فاصلہ بہت کم تھا۔ اگلے ہی لمحے زوردار ٹکر کی آواز سنائی دی۔ گاڑی بغیر رکے آگے نکل گئی۔ سڑک پر ایک ہلچل مچ گئی۔ آس پاس موجود لوگ فوراً اس طرف دوڑ پڑے، جبکہ ہارون چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکھ کھڑا رہا۔ اور حادثے کے فوراً بعد وہاں موجود لوگوں نے ایمبولینس کو اطلاع دی۔ عائشہ کی تشویشناک حالت نے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے فوراً حازم کو فون کیا، آپ کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، براہ کرم فوراً ہسپتال پہنچیں۔ سنتے ہی حازم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور جلدی سے کمرے سے نکلا۔ راستے میں وہ سیدھا ہما کے کمرے میں گیا۔ ہما ابھی جاگ رہی تھی۔ حازم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرال کہاں ہے؟ اور عائشہ اپنے کمرے میں ہے نا؟
ہاں شاید اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ دونوں جلدی سے عائشہ کے کمرے کی طرف گئے۔ دروازہ کھولا تو کمرہ بکھرا ہوا تھا، سامان ادھر ادھر پڑا ہوا تھا، مگر عائشہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ایک لمحے میں دونوں کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا، وہ گھر سے جا چکی تھی۔ اسی دوران نامولود بچی رونے لگی۔ ہما فوراً اسے گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگی، جبکہ حازم تیزی سے ہسپتال روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے حمزہ کو بھی فون کر دیا۔ خبر سنتے ہی حمزہ بھی فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر حادثے کی چوٹوں اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے عائشہ کی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے خاموش چہرے نے سب کچھ بتا دیا۔ ہمیں افسوس ہے، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ یہ سنتے ہی حمزہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حازم نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسری طرف جب ہارون کو حادثے اور عائشہ کی وفات کی خبر ملی تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اپنے انجام کے ڈر سے وہ فوراً شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حازم نے ہما کو فون کیا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ہما، ہسپتال آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے مشکل کہا، عائشہ اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی ہما کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ میرال جو قریب ہی کھڑی تھی سب کچھ سمجھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند ہی دیر بعد وہ دونوں بھی ہسپتال پہنچ گئیں۔ گھر میں احترام بچ گیا۔ ضروری کارروائی کے بعد عائشہ کی تدفین کی تیاری کی گئی اور اہل خانہ نے انتہائی رنج و غم کے ساتھ اسے سپرد خاک کر دیا۔ اگلے ہی دن ایک اور آزمائش سامنے آ گئی۔ گھر والے ابھی عائشہ کے انتقال کے غم سے سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ اچانک میرال کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ حازم کے لیے یہ لمحے ناقابل برداشت تھے۔ ابھی اس نے اپنی بہن کو کھویا تھا اور اب اسے اپنی بیوی کی جان کا خوف ستا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے میرال کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا۔ حازم چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے ہسپتال سے نکل کر قریب کی مسجد چلا گیا۔ وہ سیدھا سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اے اللہ، میری بہن کو تو میں واپس نہیں لا سکتا، لیکن میری بیوی اور میرے بچوں کی حفاظت فرما، میں نے نہیں ہو سکتا۔ وہ دیر تک روتے روتے اللہ سے دعا کرتا رہا۔ ادھر ہسپتال میں حمزہ، میرال کے والد اور والدہ بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف ہما اور احد گھر پر موجود تھے۔ وہ عائشہ کی ننھی بیٹی کا خیال رکھ رہے تھے، جس کا ابھی تک نام بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ سب کے لیے بہت بھاری تھا۔ کافی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ سب ایک ساتھ ان کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو جواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر کئی دنوں بعد پہلی بار خوشی کی ہلکی سی جھلک آئی۔ حمزہ نے بے صبری سے پوچھا، اور مریضہ وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے اطمینان سے جواب دیا، الحمدللہ وہ بھی بالکل خیریت سے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد انہیں کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی سب نے سکون کا سانس لیا۔ حمزہ نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور حازم کو فون ملایا۔ فون اٹھتے ہی اس نے خوشی سے کہا، مبارک ہو حازم، اللہ نے تمہیں 2 بیٹوں کا باپ بنایا ہے، اور میرال بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی حازم کی آنکھوں سے بے قرار آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فون بند کیا اور دوبارہ سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے۔ اسی لمحے اس کے دل کا برسوں کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ رات تک میرال کو بھی ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ اپنے دونوں نومولود بیٹوں کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ گھر میں نہ کوئی خوشی کی تقریب ہوئی اور نہ ہی کسی نے جشن منانے کا سوچا۔ ابھی عائشہ کی وفات کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے ہر کوئی شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب نے صرف اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرال اور دونوں بچے خیریت سے گھر آ گئے۔ رات کو ہما دونوں بچوں کو میرال کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ میرال گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ دونوں ننھے منھے بچے بھی سکون سے اپنے جھولوں میں سوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد حازم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کے ماتھے چومے، پھر جھک کر میرال کے ماتھے پر بھی ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں بعد سکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس لیٹ گیا اور تھکن کے باعث جلد ہی سو گیا۔ چند دن گزر گئے۔ اب اس کے سامنے ایک اور سوال تھا، عائشہ کی ننھی بیٹی کا نام کیا رکھا جائے؟ اسی سلسلے میں حازم نے سب کو اپنے گھر دعوت دی۔ حمزہ، اس کے والدین، احد اور باقی قریبی رشتہ دار بھی آ گئے۔ ان دنوں حمزہ روز اپنی بیٹی سے ملنے آتا تھا، مگر اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ اکیلا اپنی بیٹی کی مکمل دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ہما اس ننھی بچی سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتی، اسے گود میں لیے پھرتی اور ایک ماں کی طرح
اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ جب نام رکھنے کی بات ہوئی تو ہما نے آہستہ سے کہا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں اس کا نام مریم رکھنا چاہتی ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سب نے مسکرا کر اس فیصلے کی تائید کی۔ سب کو یہ نام بہت پسند آیا۔ اسی نشست میں حازم نے بھی بتایا کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام سوچ لیے ہیں، ایان اور شیان۔ یہ نام بھی سب کو پسند آیا۔ کچھ دیر بعد حازم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اسے سمجھیں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حازم نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، مریم ابھی بہت چھوٹی ہے۔ حمزہ اکیلا اس کی پرورش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دن بھر کام پر رہتا ہے۔ اگر ہم مریم کو صرف ہما کے حوالے کر دیں تو کل کو ہما کی بھی شادی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اس نے ایک لمحہ رک کر میرال کی طرف دیکھا، اور میرال خود ابھی 2 ننھے بچوں کی ماں بنی ہے۔ اس پر مزید ذمہ داری ڈالنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ میں خود بھی زیادہ تر کام میں مصروف رہتا ہوں۔ سب خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ آخرکار حازم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میرے خیال میں اگر حمزہ اور ہما کا نکاح کر لیں تو مریم کو بھی ماں کی محبت مل جائے گی اور دونوں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ یہ سنتے ہی ہما حیران رہ گئی۔ حازم نے اس سے پہلے اس معاملے کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ ہما نے نظر جھکا لی۔ وہ حمزہ کی عزت کرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ حمزہ نے عائشہ کے ساتھ ہر ممکن اچھا برتاؤ کیا، اس کا خیال رکھا، اس کے لیے تحفے لاتا رہا، مگر بدلے میں اسے صرف بے رخی ملی۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں حمزہ کے لیے احترام پیدا ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ سب کو یہی مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی یہ فیصلہ قبول ہے۔ حازم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنی بہن کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ہما نرم دل اور سمجھدار تھی، جبکہ عائشہ ہمیشہ ضدی مزاج رہی تھی۔ پھر سب کی نظریں حمزہ کی طرف اٹھیں۔ حمزہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ننھی مریم پر پڑی، پھر ہما کی طرف۔ آخرکار اس نے آہستہ سے کہا، اگر اس فیصلے سے مریم کو ایک ماں کا پیار مل سکتا ہے تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ چند دن بعد سادگی سے تاریخ مقرر کر دی گئی۔ صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں حمزہ اور ہما کا نکاح پڑھا گیا، اور سب نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس نئے رشتے میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے۔ ہما کی رخصتی بھی سادگی سے ہوئی۔ نہ کوئی شور شرابہ تھا، نہ ہی کسی قسم کی بڑی تقریب۔ چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دعا ہوئی اور ہما خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ حمزہ کے گھر آ گئی۔ اس بار حمزہ کے والدین کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ضرور تھی۔ عائشہ کے رویے نے ان سب کو بہت تکلیف دی تھی، اسی لیے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہما بھی ویسی ہی نہ نکلے۔ مگر جیسے ہی ہما نے گھر میں قدم رکھا، سب کی سوچ بدلنے لگی۔ اس نے کسی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ رسم کے مطابق جب اسے مٹھائی کھلائی گئی تو اس نے مسکرا کر خوشی سے کھائی۔ پھر وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد حمزہ کی والدہ نے کہا، بیٹا تم تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر آرام کر لو۔ ہما نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور ان سے گھریلو باتیں کرنے لگی۔ حمزہ کی والدہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا، کیونکہ عائشہ نے تو کبھی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، شاید واقعی اب ہمارے گھر کے اچھے دن آ گئے ہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جب مریم سو گئی تو ہما بھی تھکن محسوس کرنے لگی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد حمزہ بھی کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ ہما کے سامنے رکھ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ ہما نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حمزہ نے ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اندر ایک خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی رکھی تھی۔ قیمت کے لحاظ سے وہ انگوٹھی عائشہ کی دی گئی انگوٹھی جیسی مہنگی نہیں تھی، لیکن حمزہ نے اسے اپنے دل سے خریدا تھا۔ ہما نے جیسے انگوٹھی دیکھی، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے یہ واقعی بہت پسند آئی۔ حمزہ نے حیران رہ گیا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ شاید ہما بھی عائشہ کی طرح اسے حقیر سمجھے گی یا انگوٹھی کو پسند نہیں کرے گی۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، سچ میں پسند آئی؟ ہما نے فوراً مسکرا کر جواب دیا، بہت زیادہ۔ پھر اس نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے بولی، آپ پہنائیں گے نہیں؟ حمزہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نرمی سے انگوٹھی اٹھائی اور ہما کی انگلی میں پہنا دی۔ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، مگر اسی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔
یوں ایسے ایسے دن گزرنے لگے اور انہوں نے اپنے نرم مزاج، محبت، پھر بڑے رویے اور سمجھداری سے اس گھر کے ہر فرد کے دل میں اپنی جگہ بناتی چلی گئی۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک مریم رونے لگی۔ مما کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ اس نے جلدی سے بستر چھوڑا اور مریم کو نرمی سے اپنی گود میں اٹھایا اور آہستہ آہستہ اسے چپ کرانے لگی۔ وہ کمرے میں دھیرے دھیرے قدموں سے چل رہی تھی اور پیار سے اس کی پیٹھ سلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حمزہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا مما خاموشی سے مریم کو گود میں لیے کمرے میں ٹہل رہی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر ایک شکایت بھی نہیں تھی۔ حمزہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مما مجھے دے دو، میں سنبھال لیتا ہوں۔ مما نے مسکرا کر سر ہلایا، نہیں آپ آرام کریں، لگتا ہے اسے بھوک لگ گیا، پھر صرف گود چاہیے، ابھی چپ ہو جائے گی۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید اللہ نے واقعی میری بیٹی کے لیے ایک ماں بھیج دی ہے۔ چند ہی منٹوں بعد مریم خاموش ہو گئی۔ مما نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے احتیاط سے جھولے میں لٹایا اور کمبل درست کر دیا۔ حمزہ کی نظریں اب بھی مما پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اسی رات پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے ٹوٹے ہوئے گھر میں آہستہ آہستہ سکون واپس آ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدلنے لگیں۔ چند دن بعد حازم نے عائشہ کے حادثے کی CCTV فوٹیج دوبارہ منگوائی۔ وہ ہر زاویے سے ویڈیو کور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ اس کی نظر ٹھہر گئی۔ سڑک کی دوسری طرف کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہارون تھا۔ حازم نے فوٹیج بار بار دیکھی، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہارون بھی شامل تھا۔ اس نے فوراً اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس ہارون کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچی مگر وہ پہلے گھنٹے گاؤں فرار ہو چکا تھا۔ چند دن کی تلاش کے بعد پولیس نے اسے گاؤں سے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران جب اس سے عائشہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ہر بات سے انکار کر دیا، مگر سخت پوچھ گچھ کے بعد اس نے اعتراف کر لیا کہ عائشہ اس پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر چکی تھی۔ اس نے قیمتی تحفے بھی لیے تھے جن کی مالیت تقریباً 1 کروڑ روپے تک پہنچتی تھی۔ تمام شواہد اور اعتراف کے بعد عدالت نے ہارون کو 2 سال قید کی سزا سنا دی۔ دوسری طرف زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ مریم اب کچھ بڑی ہو چکی تھی۔ مما پورے دن سے حمزہ کے والدین کی خدمت کرتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، باتیں کرتی، گھر کو محبت سے سنبھالتی۔ حمزہ بھی اپنی محنت کی وجہ سے ترقی پا چکا تھا۔ اس نے سوچا اس خوشی پر مما کو ایک خوبصورت سا سرپرائز دیا جائے۔ کئی مہینوں سے وہ خاموشی سے اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم بچا رہا تھا۔ آخرکار اس نے یورپ کی ہنی مون کا انتظام کر لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مما کی سالگرہ پر اسے یہ سرپرائز دے گا۔ ادھر میرال بھی اپنی بھانجی مریم کی سالگرہ کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ اس نے مریم کے لیے گلابی رنگ کی بے شمار کھلونے، کپڑے اور خوبصورت تحفے خریدے۔ جب وہ گھر واپس آئی تو حازم دونوں بچوں ایان و شایان کو سلا چکا تھا۔ میرال خوشی خوشی سے سارے تحفے دکھانے لگی۔ حازم نے ایک نظر تحفہ پر ڈالی، پھر شرارتی انداز میں بولا، اب تو مجھے بھی حمزہ سے حسد ہونے لگی ہے۔ میرال حیرانی سے بولی، کس بات کا؟ حازم نے ہنستے ہوئے کہا، اس کے پاس ایک پیاری سی گڑیا ہے، مجھے بھی ایک گڑیا چاہیے۔ سنتے ہی میرال کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں بعد آہستہ سے بولی، ابھی ایان و شایان ہی بہت چھوٹے ہیں اور ویسے بھی آپ کی ہر خواہش فوراً پوری کرنا ضروری تو نہیں۔ حافظ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، اچھا ایسی بات ہے۔ یہ سن کر میرال گھبرا کر فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ حازم نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا دیا۔ آخرکار مریم کی سالگرہ کا دن آن پہنچا۔ پورا گھر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ قریبی رشتے دار سب جمع تھے۔ مریم نے ننھے ننھے ہاتھوں سب کی مدد سے کیک کاٹا۔ ہر طرف تالیاں بجنے لگیں۔ ایان اور شایان بھی اپنی بہن کے ارد گرد خوشی سے کھیل رہے تھے۔ حمزہ نے اس وقت ہبہ کو ایک خوبصورت ربڑ تھمایا۔ مما نے حیرانی سے کھولا تو اندر یورپ کی ہنی مون کے 2 ٹکٹ تھے۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میرے لیے، حمزہ مسکرا کر بولا، سالگرہ مبارک ہو، یہ میرا تحفہ ہے۔ مما نے بے اختیار اس کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر میرال نے مریم کو اپنی گود میں اٹھا لیا جبکہ حازم اسے دونوں بیٹیوں کے ساتھ کھڑا کیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ گھر میں کئی مہینوں بعد پہلی بار اسی بے فکری سے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے چھایا ہوا غم آخرکار آہستہ آہستہ جھڑنے لگا ہو، اس گھر میں ایک نئی امید، نئی خوشیوں اور نئے رشتوں کی روشنی دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ اختتام۔